کچھ بات کرتے ہیں شہر قائد کراچی، جن کے باسی بڑے پریشان ہیں کیونکہ یہاں کے کچھ علاقوں میں آوارہ کتوں کا راج ہے اور ڈاگ بائٹ کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ روزانہ تقریباً 90 سے 100 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صرف جون اور جولائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سول اور جناح ہسپتالوں میں ہزاروں مریض لائے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر متاثرین نارتھ کراچی، سرجانی اور بلدیہ ٹاؤن سے ہیں۔ اگر بر وقت ویکسین نہ لگے تو خطرناک بیماری ریبیز کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے، سیویرٹی آف جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مریم حسن ہماری رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مریم، تھینک یو سو مچ۔ خاص طور پہ کن علاقوں میں، پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاگ بائٹ انسیڈنٹس، اور خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کچھ علاقے کلفٹن یا ڈی ایچ اے کے بھی ایسے ہیں جہاں پر میں خود یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ وہاں پر آوارہ کتے بہت زیادہ تعداد میں بڑھ چکے ہیں اور وہ ہراس کرتے ہوئے شہریوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ آمنہ، دیکھیے ایک بہت اہم ایشو ہے اس وقت یہ شہر قائد کا کہ آوارہ کتوں کی دہشت اور ان کی بربریت سے جو ہے اب شہری جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ پا رہے ہیں۔ خصوصاً پورے کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر یومیہ بنیادوں پر کراچی کے 3 اسپتالوں میں یومیہ بنیادوں پر 250 سے 300 کیسز یومیہ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ صرف جناح اسپتال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یومیہ 80 سے 90 کیسز جو ہیں نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سول کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا فگر جو ہے وہ 100 سے 120 بتایا جاتا ہے، اور اگر ہم انڈس ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو انڈس ہاسپٹل میں بھی یومیہ بنیادوں پر تقریباً 80 کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ نئے کیسز کے جو ہیں وہ آتے ہیں ود ڈاگ بائٹ، اور کچھ اس میں ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی سیویرٹی یا جن کا وونڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے اور جنہیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن کی نیڈ بھی ہوتی ہے۔ گاہے بگاہے اس حوالے سے مختلف قسم کے ڈاکٹرز اور ہم بھی جو ہے وہ آگاہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے جو ہے نا وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، اور اس اہم مسئلے پر آوارہ کتوں کو قابو کرنے پر کسی کا بھی دھیان جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے۔ اور اگر دھیان جائے بھی مریم، ایک بہت بڑا ہم رکاوٹ دیکھتے ہیں، وہ ایسی این جی اوز آ جاتی ہیں جو ان کو سیو کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، بہت سارے ایسے افراد آ جاتے ہیں جو اینیمل لورز ہیں، لیکن ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو انسانوں کی جان ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، جانوروں کی جان بھی قیمتی ہے، لیکن انسان سب سے پہلے، جن کو یہ کتے آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو قابو میں لانے کے لیے جو ایفرٹس کی جاتی ہیں ان پہ پانی تو نہ پھیرا جائے۔ بالکل، جو حکومت ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ آج سے تقریباً 2020 میں جو یہ آرڈر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آیا گیا تھا کہ آوارہ کتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، جس کے بعد مختلف قسم کی این جی او جو ہیں وہ میدان میں آئی تھی اور اسٹے لیا گیا تھا اس آرڈر کے اوپر، جس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ جتنے بھی آوارہ کتے ہیں ان کو نیوٹرل کیا جائے گا اور ان کی نسبندی کر دی جائے گی تاکہ ان کی آبادی کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے، اور جس کی ذمہ داری جو ہے وہ چند این جی اوز نے لی تھی کہ ہم کتوں کو جو ہے نیوٹرل کریں گے، جن میں اے بی بھی سر فہرست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا کہ وہ وہاں پر جتنے بھی آوارہ کتے ہیں ان کو پکڑیں گے اور ان کو نیوٹرل کریں گے اور انہیں ویکسینیٹ کریں گے، تاکہ اگر وہ کسی کو کاٹ بھی لیں تو ان کو جو مریض ہیں یا جو وکٹمز ہیں ان کو ریبیز نہ ہو سکے۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں صرف وہ آن ڈاکیومنٹ ہی موجود ہیں، عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں یومیہ بنیادوں پر۔ اور بالکل ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں یہ ورسن ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اب انتظامیہ بھی اس طرح سے ہمیں حرکت میں دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے، خاص طور پہ جن علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاگ جو ہیں وہ کافی ہمیں اسٹرے ڈاگز ان کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے اور پھر وہ لوگوں پہ اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مریم حسن، اس حوالے سے ہم سے بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔